وہ تاریخ کا ایک ایسا شیطان تھا جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ وہ تقریباً 5 کروڑ انسانوں کا قاتل تھا۔ اس نے 250 لاکھ روسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ انتہائی درجے کا سفاک تھا، اسے انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اس نے ایسے احکام جاری کیے جس نے انسانیت کو تقریباً نیست و نابود کر دیا۔ اس نے کسانوں کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کے دور حکومت میں بھوک کے قحط سے 80 لاکھ ملکی گھوڑے اور 1.5 کروڑ جانوروں کو ذبح کر دیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں جوزف اسٹالن کے بارے میں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک ظالم ترین اور استبدادی شخصیت رکھتا ہے، لیکن اسے اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ تاریخ کے تقاضوں کے ہی مطابق چل رہا ہے۔ مالوین ڈزلاس، عمرہ کو ختم کر دو، جوزف اسٹالن کا یہ نعرہ تھا۔ اسٹالن کی موت کے 3 سال بعد 1956 میں سوویت روس کی 20ویں پارٹی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے نکیتا خروشچیف نے عوامی سطح پر یہ بیان دیا کہ اسٹالن ایک بہت بڑا قاتل اور متشدد تھا۔ جب خروشچیف نے حقائق سے مزید پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو مورخ اینڈریو ایوٹ نے اسٹالن کو عجیب و غریب برائی کا لقب دیا۔ یوگوسلاویہ کے کمیونسٹ باغی مالوین ڈزلاس نے اسٹالن کو مسیحیت کے حوالے سے نیا شیطان قرار دیا اور کہا کہ اسٹالن تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے، جس نے اپنے دور حکومت میں شخصی آزادی کی انتہا بے رحمی سے کچلا۔ اس نے اپنی سیاسی قوت کو جبر و استبداد پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا، جس کی بنا پر تاریخ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ بدیہی طور پر مطلق علانیت انسان کو بد اتوار بنا دیتی ہے۔ اسٹالن کئی حوالوں سے بد کردار، بد اخلاق، بد چلن اور سیاہ کار تھا۔ جوزف اسٹالن 1880 میں سلطنت روس کی جارجینیا نامی ریاست کے مقام گوری میں پیدا ہوا۔ اس حوالے سے وہ روسی نہیں بلکہ جارجین تھا۔ یہ خلش اسے مرتے دم تک ستاتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹالن کی ماں ذہنی طور پر پسماندہ ہو چکی تھی۔ اس کا باپ طبعی طور پر بد زبان اور شرابی تھا۔ یہ خاندانی خاکہ تسلسل سے لاتعداد قتل کرنے والے جیسے کینتھ بیانشی اور جان وائن گیسی کے خاندانی پس منظر سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹالن کی ماں اسے ایک پادری بنانا چاہتی تھی۔ ایسی ہی خواہش مسولینی کی ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی رکھتی تھی۔ اسٹالن سے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ وہ ظالم ہے اور سادیت پسند بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا تمسخر اڑاتا، ان کے ساتھ ان کی بدخواہی کے عملی مذاق بھی کرتا۔ وہ دوسروں کو جسمانی دکھ درد میں مبتلا کر کے اور ان کو ذہنی طور پر پریشان کر کے خوش ہوتا تھا۔ بہت سے ماہرین نفسیات کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے رجحانات رکھنے والے افراد بدفطرت ہی ہوتے ہیں۔ اسٹالن کے ساتھی خروشچیف نے اسٹالن کی جنسی کجروی کی بہت سی مخفی تفاصیل بھی بیان کی۔ زندگی کے آخری سالوں میں اس کے جنسی و وہمی خطرات نے اسے نوجوان لڑکیوں کے لیے سادیت پسند بنا دیا۔ بہت سے نوخیز اور دیگر لڑکیاں غائب ہونے لگیں۔ روسی خفیہ ادارہ KGB کے سربراہ لاونٹی بیریا کو اسٹالن نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ گلیوں سے کم سن لڑکیوں کو اس کی تسکین پورا کرنے کے لیے پیش کرے۔ بیریا ایسی لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد بتاتا کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا یا شور مچایا تو ان کے خاندان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ بیچاریاں سسک کر رہ جاتیں اور اس کا حکم بجا لاتی۔ بیریا اور اسٹالن دونوں ان معصوموں سے خرمستیاں اور بدمستیاں کرتے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے۔